اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یکم جمادی الاخری کی تاریخ جو ہے ایسی ہے کہ جو آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو جو ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، اور آپ کی ذات، آپ کی شخصیت جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ہے امت مسلمہ پر اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ جس کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کے احسانات جو ہے بے شمار ہے، بہت ہی زیادہ ہے، کثیر تعداد میں جو ہے آپ کے احسانات پائے جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات جو ہے اہل علم کے اندر بھی جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے، اور عام مسلمان جو ہے وہ بھی آپ سے جو ہے واقف ہیں، آپ کی خدمات کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں، آپ کو وہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، آپ کا جو سب سے بڑا احسان امت مسلمہ پر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم، جو ہندوستان کی عربی یونیورسٹی ہے، آپ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے اور آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو ہے مدرسے تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، احسان کس اعتبار سے ہے آپ کا؟ تو اگر آپ اس مدرسے کی اہمیت، اس مدرسے کا مقام سمجھنا ہے آپ کو، تو آپ کو جو ہے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو ہندوستان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ آپ چاہے 1857 سے آج تک کی تاریخ پڑھیں، یا جو ہے آزادی سے لے کر آج تک کی تاریخ پڑھیں، جب آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے تب اس مدرسے کی اہمیت جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایسا مدرسہ ہے، اس مدرسے سے پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر اہل سنت و جماعت کے پاس جو ہے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو کر آئے گی کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جو ہم اور آپ کو یونیورسٹی عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ سے پہلے جو ہے اہل سنت و جماعت کے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی تھی ہی نہیں کہ جہاں پر جو ہے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر جو ہے اپنی علمی پیاس کو بجھاتے، جہاں پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے، اپنے آپ کو علم سے جو ہے فیضیاب کرتے، مگر یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا احسان ہے کہ آپ نے جو ہے دن اور رات محنت کر کے، جد و جہد کر کے مبارک پور کی سرزمین پر ایسی یونیورسٹی قائم کر دی، ایسی یونیورسٹی قائم کر دی کہ جس کا نام جو ہے آج پوری دنیا میں گونج رہا، جس کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، یہ تاریخ ضرور ہے ہم اور آپ کی، یہ تاریخ ضرور ہے کہ ہم نے جو ہے ہندوستان پر صدیوں حکومت کی ہے، یہ تاریخ ضرور موجود ہے اتہاس کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ ہم نے ہندوستان پر جو ہے صدیوں حکومت کی ہے، مگر کسی بادشاہ نے جو ہے کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑا مدرسہ،
کوئی بڑا کالج نہیں قائم کیا. کسی بادشاہ نے کوئی ایسی یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے نہیں قائم کی, کوئی ایسا مدرسہ نہیں قائم کیا, کوئی ایسا کالج نہیں قائم کیا کہ جس سے جو ہے مسلمانوں کو اس زمانے میں بھی فائدہ پہنچتا اور آج کے بھی زمانے میں فائدہ پہنچتا. کسی بادشاہ نے جو ہے ایسا کام نہیں کیا کہ جو امت مسلمہ کے لیے فائدے مند ہو, بلکہ جب کوئی بادشاہ پگلاتا, جب کوئی راجہ پگلاتا تو کوئی تاج محل بنا دیتا, کوئی لال قلعہ بنا دیتا, کوئی قطب مینار بنا دیتا. اگر وہی کروڑوں روپیہ جو تاج محل بنانے میں, جو لال قلعے کی تعمیر میں خرچ کیا گیا ہے, اگر اسی روپیوں سے, پیسوں سے جو ہے کوئی ایسی یونیورسٹی قائم کی جاتی, کوئی ایسا مدرسہ قائم کیا جاتا, کوئی ایسا کالج قائم کیا جاتا کہ جہاں پر مسلمان جو ہے جا کر آسانی کے ساتھ جو ہے علم کو حاصل کر سکتے, تو آج مسلمانوں کو جو ہے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ کبھی ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو جو ہے حجاب کے نام سے باہر نکالا جاتا ہے, کبھی مسلمانوں کو جو ہے داڑھی کے نام سے باہر نکالا جاتا ہے. یہ ہمارا اتہاس ہے, یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا احسان ہے کہ آپ نے ایسی یونیورسٹی دی کہ اگر آپ عربی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں عربی حاصل کر سکتے ہیں, آپ انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انگریزی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے ایسی یونیورسٹی جو ہے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی, یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں, جو غلطیاں ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے کل کی تھی, آج کے بھی مسلمان وہی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کون سی غلطی؟ وہ یہ غلطی کی کل کے ہمارے بڑوں نے جو ہے جب پگلایا تو لال قلعہ اور تاج محل کو تعمیر کیا, اور آج کے جو دولت مند ہیں جب وہ پگلاتے ہیں تو زمین خریدتے ہیں, کہیں اپنے مکان کو جنت کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہرگز آتی ہی نہیں کہ میں دنیا سے کوئی ایسا کام کر کے جاؤ امت مسلمہ کے لیے کہ جس سے جو ہے اس زمانے کے بھی مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو اور اس زمانے کے بھی مسلمانوں کو فائدہ حاصل, یعنی آنے والی ہماری نسلیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرے اور جو موجودہ لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرے. اس طرف جو ہے لوگوں کا دھیان, لوگوں کا ذہن جو ہے بالکل جاتا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمان رونا روتا ہے کہ مسلمان بچیوں کے حجاب کے نام پہ نکالا جا رہا ہے یا داڑھی کے نام پہ نکالا جا رہا ہے. ان سب کارناموں کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو مسلمان خود ہے, مسلمان خود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس نہ دولت کی کمی ہے نہ شہرت کی کمی ہے, مگر مسلمان جو ہے اس کام میں کبھی آگے آتا ہی نہیں کہ قوم کے لیے کچھ کیا جائے. جب ہم قوم کے لیے کچھ کریں گے نہیں, اپنا کچھ نہیں بنائیں گے تو ہمیشہ جو ہے دھکا ہی کھائیں گے, ہمیشہ دھکا ہی کھائیں گے. تو میرے مسلمان بھائیوں, حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے اہل سنت و جماعت کو ایک شاندار یونیورسٹی, عربی یونیورسٹی جو ہے عطا فرما دی, جس سے آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے آ کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں. اور دوسرا کارنامہ دیکھیں, حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ, دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے جو ہے چاند کی طرح چمکتے ہوئے شاگرد عطا فرمائے. آپ نے چاند کی طرح چمکتے ہوئے شاگرد عطا فرمائے. آپ کے شاگردوں کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھے, اس طرح سمجھے کہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے, میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہے دنیا کے مسلمانوں کو
ہزاروں سے زیادہ کتابیں عطا فرمائی، ہزاروں سے زیادہ کتابیں عطا فرمائی، مگر حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے ایسے شاگرد عطا فرمائے، ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ جو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں وہ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھ کر سنانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں۔ یعنی سیدی سرکار اعلی حضرت نے کتابیں عطا فرمائی اور سمجھانے والی جو جماعت ہے وہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے عطا فرمائی۔ یہ آپ کے شاگردوں کی شان ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدرسہ اشرفیہ کے لیے کبھی اشتہار نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ جو شاگرد ہیں یہ خود ہی اشتہار ہے، یہ خود ہی اشتہار ہے۔ جس طرف یہ جائیں گے ادھر جو ہے خود بخود جو ہے اشرفیہ کا نام ہو جائے گا، ادھر خود بخود اشرفیہ کا نام ہو جائے گا۔ اب جب آپ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے شاگردوں کو دیکھیں گے تو وہ دنیا کے جس کونے میں گئے، پہلی بات تو آپ کے شاگرد جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں، اور دوسری بات جس کونے میں گئے سب نے جو ہے دین کی ایسی خدمات کی کہ آج بھی ان کا نام جو ہے چاند کی طرح جگمگا رہا، آج بھی جگمگا رہا ہے۔ اور میرے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں ایسے ایسے ہیرے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں کہ جن پر آج اہل سنت و جماعت کو فخر ہے، ناز ہے، وہ اہل سنت کے اسٹار ہے۔ ایسے ایسے شاگرد جو ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جن کو دنیا جو ہے محدث کبیر کے نام سے جانتی ہے۔ محدث کبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ حدیث داں ہیں ان میں سب سے بڑا نام اگر کسی کا ہے تو حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کا ہے۔ اور آپ کے شاگردوں میں حضرت علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ، جنہوں نے لاکھوں فتوے دیے، جنہوں نے لاکھوں فتوے دیے ہیں، اور صرف فتوے کی نہیں، آپ کو دنیا شارح بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ شارح بخاری کا مطلب آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس لیے دنیا آپ کو جو ہے شارح بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت علامہ عبد المنان اعظمی، عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کو دنیا جو ہے بحر العلوم کے نام سے جانتی ہے۔ بحر العلوم کا مطلب ہوتا ہے علم کا سمندر، بحر العلوم کا مطلب ہوتا ہے علم کا سمندر، یعنی آپ کے پاس اتنا علم تھا کہ علماء کرام نے جو ہے آپ کو بحر العلوم کا لقب دے دیا، آپ کو بحر العلوم کا لقب دے دیا۔ اور آپ کے شاگردوں میں ایک وہ ستارہ جس نے پوری دنیا کا جو ہے تبلیغ کے لیے دورہ کیا، جن کو دنیا جو ہے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی شخصیت ذات ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے لندن کے اندر بھی مسجد تعمیر کی، مدرسہ تعمیر کیا، اور جہاں پر اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد کوئی مدرسہ نہیں تھا، آپ وہاں پر جا کر جو ہے مسجد کو بھی تعمیر کرتے ہیں اور مدرسے کو بھی تعمیر کرتے ہیں۔ اور آپ کو دنیا رئیس التحریر یعنی ملکہ رکھنے والے تحریر میں اور رئیس المناظرین کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے بے شمار مناظرے کیے، بہت زیادہ مناظرے کیے، مگر کسی بھی مناظرے میں جو ہے آپ نے ہار کا منہ نہیں دیکھا، اس لیے آپ کو دنیا جو ہے
रईसुल मुनाजिरीन के नाम से जाते हैं। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्दों में एक सितारा और जो आज भी मौजूद है, जिनको दुनिया हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी लंदन वाले, ये भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्द है। और एक सितारा जिनको दुनिया हजरत अल्लामा सैयद मदनी मियां, जो हाशमी मियां के भाई, ये भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्दों में। तो इस तरीके के शागिर्द जो है हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अता फरमाए कि जिन पर जो है आज भी अहले सुन्नत को नाज और फख्र है। आज भी अहले सुन्नत को इन उलमा इकराम की जमात पर नाज है। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने इतनी ज्यादा दीन की खिदमत की, इस्लाम को फैलाने के लिए दिनों रात अपने खर्च किए, और यहाँ तक कि जैसा भी मामला आया हर मामले से जो है इन उलमाए कराम ने मुकाबला करके हक का परचम जो है हर तरफ बुलंद किया। इसलिए अहले सुन्नत व जमात इन उलमाए कराम का नाम जो है मोहब्बत से, अदब से लेते हैं, क्योंकि इनके कारनामे भी ऐसे हैं। इन्होंने इतनी ज्यादा दीन की खिदमत की है जिनका हम और आप शुमार नहीं कर सकते। और मेरे मुसलमान भाइयों, आखिरी बात, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की जो सीरत मुबारका है वो हमारे असलाफ की सीरत की आईना है। यानी हमारे असलाफ ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा था, उसी असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी को गुजारा। यानी आपकी सुबह भी, आपकी शाम भी, आपकी जिंदगी का हर पल जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है गुजरता था, अमल करते हुए गुजरता था। और आपके दिल में नबी का इश्क तो ऐसा रचा और बसा था कि मेरे मुसलमान भाइयों, जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती, जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। आप वाहिद हिंदुस्तान के ऐसे आलिम दीन हैं कि जो बगैर फोटो के जो है हज करने के लिए गए, जो बगैर फोटो के हज करने के लिए गए। आपने तो बहुत जिद्दोजहद की, नबी के इश्क में आप दिनों रात तड़पते थे, मगर आपने ये तय किया था कि अगर मैं हज करने के लिए जाऊंगा तो बगैर फोटो के जाऊंगा। और दुनिया ने देखा, एक वक्त ऐसा आया, लाख मुखालिफत करते रहे, रोकते रहे, यहां तक कि फ्लाइट का जो वक्त था वो सिर्फ उसमें 4 घंटे बाकी थे, मगर फिर भी मुखालिफिन जो है आपकी मुखालिफत करते रहे। मगर जो कहा जाता है कि मेरे आका जिसको बुलाते हैं उसको कोई नहीं रोक पाता, तो जब मदीने से बुलावा आ गया था आपका, तो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है मजबूर हो गई कि आपको स्पेशल जो है जहाज से मदीना भेजा गया, आपको स्पेशल जहाज से मदीना मुनव्वरा भेजा गया हज के लिए। आपका ये इश्क था जो नबी के, आपका ये इश्क नबी से ऐसा था कि आप दिनों रात को तड़पते थे, मगर आपने ये तय किया था कि मैं जाऊंगा तो इसी तरीके से जाऊंगा। और मेरे आका ने आपकी फरियाद को सुन लिया, और जब वहां से बुलावा आया है तो आप गए भी, और मेरे आका के रोज़े अनवर की जो है ज़ियारत भी की, और हज भी आपने अदा किया। आप फिर वापस आए, और जब आपका विसाल जो है वो यकुम जुमादुल उखरा 1396 हिजरी को हुआ, 31 मई 1976 ईस्वी में। यानी जो आज की तारीख है, आज ही की तारीख में जो है आपका उर्स मनाया जाता है, आपके विसाल की तारीख है। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के एहसानात जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये 2 कारनामे जो है मैंने आपको बताए कि आपने तो एक
اہل سنت کو بے مثال یونیورسٹی عطا فرمائی، اور دوسرے کارنامے جو آپ نے جو ہے بے مثال جو ہے شاگردوں کی جماعت عطا فرمائی، اور جس سے بھی ہو سکے اپنے اسلاف کے لیے جو ہے ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ایصال ثواب کا اہتمام کریں ان کے نام سے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرے، اور ان کے صدقے میں جو ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔